السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 1 تھی کل، اس میں بحث ہو رہی تھی کہ شاید پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی یا کسی اور چیز پر۔ تو اس آیت میں یعنی آیت نمبر 2 میں بتایا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے تمہاری قسموں کی گرہ کھولنے کا طریقہ، یعنی کفارہ، اور اللہ ہی تمہارا کارساز ہے اور وہی سب کچھ جاننے والا اور بہت دانا ہے۔ پہلے اسی آیت کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں، پھر اگر ٹائم ہوا تو اگلی آیت کا ترجمہ بھی کریں گے اور تفسیر بھی انشاءاللہ۔ علامہ آلوسی کی اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یعنی اگرچہ آپ نے کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، زیادہ سے زیادہ اولیٰ کا ترک ہوا، لیکن آپ کی عالی اور کریم مقام کے لیے یہ بھی مناسب نہ تھا، لیکن ہم غفور ہیں، ہم نے معاف کر دیا۔ مزید فرماتے ہیں کہ آیت میں جو عتاب ہے اور کسی ناراضگی کی وجہ سے نہیں بلکہ مزید اطنا کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی ہر ادا کا خیال ہے، اسے یہ گوارا نہیں کہ آئینہ نبوت پر ادنا سا غبار بھی پڑے۔ زمخشری کی متعلق لکھتے ہیں کہ اس کا قدم حسب عادت یہاں بھی پھسل گیا ہے۔ اس نے تحریم سے مراد شرعی تحریم لی ہے جو گناہ ہے، اور غفور میں اس امرزش کی طرف اشارہ ہے۔ آلوسی کہتے ہیں کہ ابن منیر نے یہاں زمخشری کے خوب بقیے ادھیڑے ہیں، یعنی ابن منیر کی تنقید کا حاصل یہ ہے کہ زمخشری نے حضور کی حق میں جو کچھ کہا ہے وہ اس کا اپنا گڑھا ہوا افطرا یعنی بہتان ہے، اور حضور کی ذات اقدس اس سے بری ہے، کیونکہ حلال کی تحریم کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ کسی حلال چیز کو حرام اعتقاد کر لیا جائے، یہ ممنوع ہے بلکہ کفر ہے اور نبی معصوم ہوتے ہیں، اس کا صدور ممکن ہی نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حلال کو حلال ہی سمجھا جائے لیکن اس کے استعمال سے اجتناب کیا جائے، ایسا کرنا مباح اور حلال ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریم کی یہی صورت تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے عطاب کی وجہ یہ ہے کہ حضور نے اپنے ازواج کی خوشنودی کے لیے اپنے اوپر پابندی عائد کر لی، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور مشقت کا سامنا کرنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز گوارا نہیں ہے اس کے محبوب کو تکلیف پہنچے، اس لیے فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو اپنے ازواج کی خوشنودی مطلوب ہے تو مجھے آپ کا آرام اور آپ کی راحت مرغوب ہے، اسی ناروا پابندیوں کی اجازت میں آپ کو کیوں کر دے سکتا ہوں؟ آپ کی اپنی زندگی میں بھی کبھی کبھی ایسا موڑ آیا ہوگا کہ جو آپ کو بہت پیارے ہیں، کبھی کبھی اپنے والدین کو بھی آپ ان کی کسی وجہ سے ڈانٹ دیتے ہوں گے، اپنے بچوں کو آپ ڈانٹ دیتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں، کیوں ڈانٹتے ہیں؟ ہمیں خطرہ ہوتا ہے، ہمیں اندیشہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور اس کے محبوب کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ رب العزت کیوں کر اپنے پیارے محبوب کو پسندیدہ چیز سے رکنے کی اجازت دے سکتے تھے۔ یہاں اس کا ذکر کر دینا بھی فائدہ سے خالی نہ ہوگا کہ یورپ کے متعصب مصنفین نے حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا قطبیہ کے واقعہ کی آڑ دے کر شان رسالت میں بڑی گستاخیاں کی ہیں، اور ان کی تحریروں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام سے ان کی دعوت نے ان کو اندھا اور بہرا کر دیا ہے، نہ صدائے حق کو وہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی نور حق انہیں دکھائی دیتا ہے۔ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کوئی اجنبی عورت نہ تھی جس سے خلوت شرع اور عقل کی نظر میں حرام ہوتی، وہ حضور کی ازواج مطہرات میں سے ایک تھی۔ مقوقس اولیاء اسکندریہ نے انہیں حضور کی خدمت میں بھیجا تھا، حضور نے انہیں آزاد فرمایا اور اپنی زوجیت کا شرف بخشا تھا۔ خاوند کا اپنی بیوی سے خلوت کرنا کسی قانون، کسی شریعت اور کسی نظام حیات میں قبیح نہیں، اس کو غلط رنگ دے کر پیش کرنا علم اور دیانت کا منہ چڑھانا ہے اور اس کے ساتھ اپنے شقاوت پر مہر ثبت کرنا ہے۔ یہ تو بیگانے لوگ تھے جن کے دلوں میں اسلام کے متعلق گناگوں عداوتیں تھیں، لیکن تعجب بلکہ ندامت اس وقت ہوتی ہے جب کئی مدعیان علم
ممبروں پر کھڑے ہو کر اس واقعہ کو بیان کر کے تنقید سے شان رسالت کا پہلو نکالتے ہیں۔ کبھی حضور کی حدادت علم پر انگشت نمائی کی جاتی ہے، یہ دیکھو فلاں چیز کا علم نہ تھا۔ کبھی حضور کی شان کا انکار کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھو حضور حلال کو حرام نہیں کر سکتے، معلوم ہوا کہ حضور کو کوئی اختیار نہیں، اپنی امت کو اور اپنے غلاموں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ان کی بکواس ہیں اور ان کی اپنی پیدا کردہ سوچ ہے، لیکن اللہ کے فضل سے آج تک کوئی اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کچھ فہمیوں سے بچائے، وہ اتنا بھی نہیں جانتے یا جانتے ہیں تو دانستہ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ کا رسول اس لیے مبعوث نہیں کیا جاتا کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو از خود حرام کر دے۔ یہ ممنوع بلکہ کفر ہے۔ یہاں تحریم سے مراد کسی حلال چیز کو حلال اعتقاد کرتے ہوئے اس سے اجتناب کرنا ہے، جس کی تفصیل آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور شہد کو حرام کرنا اس لیے نہیں کہ آپ کو علم نہ تھا، بلکہ اس کی وجہ خود قرآن کریم نے بتا دی کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کی دلجوئی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی وجہ کو پس پشت ڈال کر اپنی طرف سے عدم علم کو اس کا سبب قرار دینا ایک مومن کو تو ہرگز زیب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ حق فہمی کی صلاحیت سلب کر لیتا ہے تو اس قسم کی دلخراش الفاظ انسان کے زبان سے نکلتے ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ یعنی اللہ نے وہ چیز بیان کر دی ہے جس سے تمہاری قسم کی گرہ کھل جاتی ہے، لیکن کفارہ یعنی قسم کھا کر جو لوگ تو گرہ تم نے ڈال دی تھی اس کے کھولنے کا طریقہ تمہیں بتا دیا گیا۔ کفارہ ادا کرو اور پابندی سے آزاد ہو جاؤ۔ مسئلہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے حرام کیا ہے تو اس پر کیا اثر مرتب ہوگا؟ اس میں فقہاء کے متعدد اقوال ہیں، میں یہاں صرف حضرت امام اعظم کا قول نقل کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ علامہ ابو بکر جساس احکام القرآن میں رقم دراز ہیں کہ ہمارے علماء کے نزدیک اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو حرام کہتا ہے تو وہ قسم ہوگی گویا اس نے یوں کہا کہ واللہ لا اقربوک میں تمہارے قریب نہیں جاؤں گا۔ یعنی کبھی غصے میں بندہ کہہ دیتا ہے کہ جب تک تم یہ اس طرح کام نہیں کرو گی تو میں تمہارے نزدیک نہیں آؤں گا یا تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اس طرح کے الفاظوں میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن نیت پہ بات ہوتی ہے۔ اس صورت میں وہ مولی ہوگا، اور اگر اس نے یہ الفاظ کہے اور طلاق کی نیت کی تو وہ طلاق ہوگی۔ اگر ایک طلاق کی نیت کی تو طلاق بائن ہوگی، اور اگر 3 کی نیت کی تو طلاق مغلظہ ہوگی۔ آیت نمبر 3 کا ترجمہ۔ اور یہ واقعہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رازداری سے اپنی ایک بیوی کو ایک بات بتائی، پھر جب اس نے دوسری کو راز بتا دیا تو اللہ نے آپ کو اس پر آگاہ کر دیا۔ آپ نے اس بیوی کو کچھ بتایا اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی کہ بس جب آپ نے اس کو اس پر آگاہ کیا تو اس نے پوچھا کہ آپ کو اس بات کی خبر کس نے دی؟ فرمایا مجھے اس نے آگاہ کیا جو علیم ہے اور خبیر ہے۔ وہ بات کیا تھی جو حضور نے رازداری سے اپنی ایک رفیقہ حیات کو بتائی تھی اور منع فرمایا تھا کہ کسی دوسری سے وہ اس کا ذکر نہ کریں؟ جن علماء نے حدیث اصل کو ان آیات کے نزول کا سبب تسلیم کیا ہے، ان کے نزدیک یہ وہ راز تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شہد نہیں کھاؤں گا اور تم یہ کسی کو نہ بتانا کہ میں نے شہد نہ کھانے کی قسم کھائی ہے۔ اور جن علماء کے نزدیک اس کی شان نزول ماریہ قبطیہ کا واقعہ ہے تو انہوں نے اس راز سے یہ مراد لیا ہے کہ وہ کسی کو نہ بتائیں کہ حضور نے ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آئندہ مقاربت نہ کرنے کا حلف اٹھایا ہے۔ اگر علامہ ابن جریر کے قول کو ترجیح دی جائے تو کس راز کی تعین کی ضرورت نہیں رہتی، ہمارے لیے اتنا سمجھنا ہی کافی ہے کہ کوئی راز کی بات تھی جو حضور نے اپنی ایک زوجہ کو بتائی اور انہیں تاکید کی کہ کسی دوسری کو اس کا پتہ نہ چلے، لیکن وہ راز افشا کر بیٹھیں، جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض روایات میں منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملول اور رنجیدہ پایا تو ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اوپر حرام کر دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر اور ان کے بعد تمہارے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے۔ یہ وہ راز تھا جو حضرت حفصہ چھپا نہ سکی اور حضرت عائشہ سے بھی اس کا ذکر کر بیٹھی۔ انشاءاللہ کل مزید اس پر بات ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کیجیے۔ اللہ حافظ۔